السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے رؤوف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تو ہر سال ایک ڈیڈ لائن دی جاتی کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اسی طرح 5 سال گزر گئے لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی۔ پھر لوگوں نے تبدیلی کے لیے مسلم لیگ نون کو اس لیے چنا کہ شاید یہ سچ بول رہے ہیں کہ بجلی بحران ختم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب خواجہ آصف یہ فرما رہے ہیں کہ بجلی ہم نہیں دے سکتے، عوام بارش کی دعا مانگے۔ لیکن شاید خواجہ آصف یہ بھول رہے ہیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسے حکمرانوں کو کیسے یاد دلایا جائے کہ کہاں گئے وہ وعدے، کہاں گئی وہ تسلیاں، آخر ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے گوجرانوالہ میں ہلاک ہونے والے 18 مزدوروں کی، جو پیٹ پالنے کے لیے فیکٹریوں میں مزدوری تو کرتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ شاید یہی مزدوری ان کی موت کا سبب بن جائے گی۔ اس وقت گوجرانوالہ کی فیکٹریوں میں پتھروں سے ایک سیلیکا پاؤڈر، ایک کیمیکل بنایا جا رہا ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ آخر کیوں ان فیکٹریوں کے مالکان انہیں تحفظ فراہم نہیں کرتے اور یہی جواب چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے بھی طلب کیا ہے۔ کیا ہمارے ہاں انسانی جان کی اہمیت اتنی گر چکی ہے کہ مالک مکان کو منافع اور کمائی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، کچھ اور عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کلاسز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی کلاسز صاحب، کیا بتائیں گے آپ؟ جی شازیہ، سٹوری تو تھی آج میرے پاس، لیکن کل قاضی صاحب نے ایک بڑی اہم سٹوری کا ذکر کیا تھا اور ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سٹوری ڈراپ ہو گئی تھی، تو آج میں چاہوں گا جو میری سٹوری کا ٹائم ہے وہ قاضی صاحب کی سٹوری پہ سپینڈ کریں۔ جو چکوال کی انہوں نے ایک ہندو گھرانے کی کل ہمیں بات بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ ہم یا میجارٹی کی بات تو کرتے ہیں، بہت سارے ایشوز بھی ریز کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، سکھ ہیں، ہمارے مسیح بھائی ہیں، یا دوسری جتنی بھی ہماری یہ مائنارٹیز ہیں، ان کے ایشوز رہ جاتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ قاضی صاحب والی کال والی سٹوری جو چکوال کی ہے، اور کیونکہ قاضی صاحب کا تعلق بھی چکوال سے ہے، لہٰذا وہاں کا ان پہ زیادہ رائٹ بھی بنتا ہے۔ آج اسی سٹوری کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ قاضی صاحب ایکسپلین کریں اور جو ڈسکشن ہوگی اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے جی قاضی صاحب، ایک تو یہ ہم بات کریں شازیہ، ایک تو اس پہ یقیناً بات کریں گے کلاسرا صاحب سے، ان کے ویلیویبل جو ہیں اس پہ ان کا ٹیک بھی لیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آج بات کرتے ہیں کہ صرف خواجہ صاحب نے ہمیں دعائیں مانگنے کی جو ہے وہ ہدایت نہیں کی۔ آج یا بلکہ یسٹرڈے سندھ گورنمنٹ کے جو عبدالفتح ہیں، ان کے جو ایج اٹارنی جنرل، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کو بتایا ہے اور یہ اعتراف کیا ہے کہ جی ہم ٹریک کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں ٹیررسٹ کو، اور وہ جو ساتھ ایک تھی ان کے پاس پلیز اکٹھی کورٹ کے پاس، وہ سحیر کر رہی تھی، تو انہوں نے اپنے ایجز کا صرف یہی نہیں ہوا، سندھ میں انہوں نے ہمیں اعتراف کر لیا۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی خبر کہ کیسے شارٹ فال 10,000 میگا واٹ پہنچ گئے، اور ساتھ ہی تھوڑا سا ذکر کر دیں گے کہ وہ جو نرگس سیٹھی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہماری ٹرانسمیشن لائن جس سے سہار نہیں سکتی، انہوں نے کچھ زیادہ غلط نہیں کہا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس ہندو فیملی کی سٹوری تو زیادہ تر ہم صاحب سے ٹیک لیں گے، اس کا میں اس کی ذرا خد و خال بیان کر دوں گا، مگر وقت دلا تو 2 اور بچیاں جو دبئی سے کیسے واپس آئیں اور کیسے یہاں رنگز بنے ہوئے ہیں اور ان بچیوں کو اسمگل کیا جاتا ہے، مگر یہ تو افسوس کی بات ہے، مگر جب وہ واپس آ جاتی ہیں اور بازیاب ہو جاتی ہیں تو ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ ان اسمگل کرنے والی، اور ایون مجھے کہنے دیجیے کہ نائکا کے سامنے اگر ہمارے ادارے بے بس ہو جائیں اور وہ بچیاں چھپتی پھریں قانون کے ہوتے ہوئے، تو پھر ہمیں شرم تو آنی چاہیے اگر کچھ باقی رہ گئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اس پر آگے چل کے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے خواجہ آصف صاحب کی، جو کہتے ہیں کہ بجلی کا کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہے، اگلے 3 روز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مدد آئے گی کہ بجلی بحران جو چل رہا ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی، لیکن اللہ بھی کلاسرا صاحب انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم سب مل کر اب دعائیں کریں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، دعاؤں کے سہارے چلے گا یہ پاکستان، ہمارے بحران دعاؤں کے اس پہ حل ہوں گے؟ شازیہ، میں تو کل یہ بیان یہ پڑھ کے اور سن کے مجھے ایک بڑا شدید ایک شاک لگا ہے، اور یہ خواجہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان اللہ کے سہارے ہی چل رہا ہے۔ اگر میں نے پڑھا ہے یہ کیونکہ میں تو خود موجود نہیں تھا، جو رپورٹ ہوئے اخبارات میں نے دیکھا، وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ کے سہارے چل رہا ہے۔ یہ تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں اور بڑا 3 4 دفعہ حکومتیں کر چکے ہیں، آپ نہ تجربہ کار لوگوں پہ آپ بالکل بھروسہ نہ کریں، بلکہ شہباز شریف صاحب کو میں بیان پڑھ رہا تھا، اب نئی ڈیڈ لائن دے دی ہے انہوں نے کہ 2017 میں ہم بجلی دیں گے، 3 سال کی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اب خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ خدا سے دعا مانگیں، ٹھیک ہے ہم مانگتے ہیں، ہم ڈیلی مانگتے ہیں، جب بھی جھکتے ہیں خدا کے آگے، تو پھر آپ بھی ایک مہربانی کریں،
آپ بھی جب تک اس ملک میں بجلی نہیں آتی، آپ گورننس ٹھیک نہیں کرتے، جب کرپشن ٹھیک نہیں کرتے، آپ نہ تنخواہ لیں، نہ سرکاری گاڑیاں لیں، نہ پیٹرول لیں، نہ میڈیکل الاؤنسز لیں، نہ آپ یہاں پہ فری ٹکٹ لیں. اگر ساری چیزیں خدا کے سہارے آپ کی میری اور 20 کروڑ لوگوں کی دعاؤں سے اس ملک نے چلنا ہے تو آپ بھی دعاؤں کے سہارے چلیں. یہ چیز کہ ہمارے اوپر یہ بحث آپ کیسے ہمارے اوپر بحث رہے ہند بان کے بیٹھ گئے؟ پھر آپ گھروں کو جائیں. اگر آپ نلائق ہیں، نکمے ہیں، اگر ساری چیزیں دعاؤں سے ہونی ہے دنیا میں تو پھر بیٹھ جائیں، گھر پہ بیٹھ جائیں. اور جیسے آپ نے کہا ہے ہم نے مذہب کو اس طریقے کا پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اسلام سب سے زیادہ پریکٹیکل ریلیجن ہے. قرآن پاک کا ترجمہ آج کل میں پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ میرے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنا بڑا مذہب، کتنی پریکٹیکل اس میں چیزیں ہیں جو بیان کی گئے اور کس طریقے سے پاکستان میں اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہم نے بالکل ایک بلائنڈ بنا کے دیا، ان کو ہاستے بنا دیا ہے. ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ خدا سے دعا مانگے، اگر بارش آ گئی تو بجلی ملے گی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. بند کریں دکان، اپنی ہٹی بند کریں، گھروں کو جائیں آپ لوگ اور کسی کو آنے دیں، ہو سکتا ہے وہ بہتر کوئی کام کریں. بالکل ٹھیک. صاحب یہ کب تک ہم سنتے رہیں گے کہ بجلی چوری لائن ایک اور بات یاد کران صاحب، وہ کون سے گورنر تھے جو جن کا نام ہی پڑ گیا تھا اللہ کریسی، بیوروکریسی، ارسٹوکریسی، اللہ کریسی، کیا نام تھا؟ ہمارے ملتان کے تھے قاضی صاحب، اب نام سنتے تھے پوچھ لیا ہے. ہمارے ملتان کے سجاد حسین قریشی صاحب، سجاد قریشی صاحب، محمود قریشی صاحب کے ابا حضور تھے. ہاں جی، اللہ کریسی. تو اب معاملہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں میں اس کو اتنا نیگیٹو نہیں لے رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک وزارت بنا دی جائے، وزارت برائے مناجات، جس کا کام ہی دعائیں مانگنا ہو، اس کے لیے فنڈز بھی الوکیٹ کر دیں اور جو ہے یہ شروع کر دیں ہم کام. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے دیانتداری سے بات کی ہے، انہوں نے صحیح بات کی. اس سسٹم سے ٹکرائے بغیر اور یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اور کل انہوں نے ایک اور بڑی میننگ فل بات کی اس دوران، ان کا یہ بھی کہنا تھا خواجہ صاحب کا کہ جی اس میں کرپشن کا اعتراف کیا برملا انہوں نے اسی پریس کانفرنس میں. تو جب تک آپ اس کو نہیں توڑتے، اس رنگ کو، اس مافیا کو نہیں توڑتے، اور دیکھیں بات یہ، اور پھر دعائیں دیتے ہیں ہم پیپلز پارٹی کو بھی جنہوں نے یہ سارا 90s میں کھیل شروع کیا تھا اور پھر یہ اس کو کنٹینیو کرے. اب معاملہ یہ ہے کلاسرا صاحب، یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے اتنا مال نکالا ہے. آج میں سٹوری کروں گا کہ کوئٹہ کے کیسکو کے جو ہیں چیف، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں کوئٹہ کی وہ 700 میگا واٹ سے زیادہ نہیں سار سکتی. اور نرگس سیٹھی صاحب نے کچھ غلط نہیں کہا کہ ٹرانسمیشن سسٹم کسی وقت بیٹھ سکتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان مجبور محکور بیچاری ٹرانسمیشن لائنوں سے بلینز آف ڈالر تو آپ کھینچ کے لے گئے، مگر اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو ذرا ریپیئر ہی کر لیں. تو اب یہ ہے کہ یہ اب یہ بات آفیشلی طے ہوگی کہ بجلی کا معاملہ اب 2018 چھوڑیں، کبھی بھی نہیں ملے گی جب تک آپ اس رنگ کو نہیں توڑتے. اور اب ہمیں اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا. کرپشن انہی کے دور میں ہو رہی ہے نا، جب پیپلز پارٹی کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا تو کہہ رہے تھے یہ کرپٹ حکومت ہے، کرپشن ہے. تو اب انہی کے دور میں کون کرپشن کر رہا ہے نا؟ سارا گیو دی ڈیول از ڈو والی بات. وہ انہوں نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی، وہ جو ہیزل اولیری آئے تھے اور جنہوں نے یہاں آ کے معاہدے کیے تھے، جو آج اس ریاست کو بٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہر آنے والی سبسیکوینٹ گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا، اس کی بینیفیشری بن گئے کچھ اور ان میں حصے دار بن گئے، اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہا. جو بریک لینے دے، بریک کے بعد بات کریں گے اس نندی پور پاور پروجیکٹ کی جس کا افتتاح وزیر اعظم نواز شریف نے کیا ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ڈیزل سے وہاں پر کام ہو رہا ہے جس سے بجلی مہنگی بنتی ہے، اس لیے وہ بند ہو جائے گا. یہ ایسا کیوں ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسا صاحب، نندی پور پاور پروجیکٹ کا افتتاح کیا وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے، اور اب کل خواجہ آصف صاحب نے فرما دیا کہ وہاں سے ہمیں بجلی مہنگی پڑ رہی ہے، ڈیزل سے کام ہو رہا ہے سارا وہاں پر. تو کیا ان اتنے بڑے بڑے منصوبوں شروع کرنے سے پہلے تو ہوم ورک کیا جاتا ہے، پراپر تیاری کی جاتی ہے، تو کسی پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے؟ تو لگتا ہے کہ اپنے کسی بھی پچھلی دور حکومت کے تجربوں سے یہ ابھی تک کچھ سیکھے نہیں ہیں. شازیہ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں جب یہ نندی پور پاور پروجیکٹ کو ریوائیو کیا گیا تھا، چائنا گئے تھے پچھلے سال جولائی میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنی پہلی وزٹ پہ، تو مجھے یہاں پہ دنیا ٹی وی نے بھیجا تھا کہ آپ جائیں چائنا جائیں اور وزیر اعظم صاحب کی اہم یہ وزٹ کو کور کریں. جب وہاں مذاکرات ہو رہے تھے نندی پور پاور پروجیکٹ کے تو میں موجود تھا، اور ہمیں بہت بڑی بریکنگ سٹوری دی گئی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی جناب چائنیز وہ جو ہیں یہاں پہ انویسٹرز ہیں وہ پاکستان سے اس پروجیکٹ کو چھوڑ کے آ گئے تھے، تو ہم نے اس کو ریوائیو کر دیا ہے اور وہ دوبارہ چائنیز جو ہیں واپس جا رہے ہیں.
تو اس کے درمیان پتہ یہ چلا. اب آپ نے کہا نا ہوم ورک نہیں ہوتا, ہوم ورک بڑا زبردست ہوتا ہے اس ملک میں. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے ہوتا ہے. وہاں سے چائنیز واپس لے کے آئے, ہم بڑے خوش ہوئے, بڑے ڈھول مارے, بڑے ہم نے تبلے پیٹے. یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ پروجیکٹ 12 ارب روپے کا تھا اور پیپلز پارٹی دور میں نااہلی کی وجہ سے وہ 22 ارب روپے کا ہوا ڈیلے کا. انہوں نے جو سیٹلمنٹ کی, یہ یہاں پہ نواز شریف صاحب کے جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے, زیادہ ذہین, زیادہ تجربہ کار تھے, انہوں نے 22 ارب روپے کی بجائے انہوں نے 58 ارب روپے پہ جا کے سیٹلمنٹ کی ان کو, نندی پور کو, اور چائنیز کو دیا گیا کہ آپ کو ہم 22 ارب روپے کی بجائے 58 ارب دیں گے, ایز اے کمپنسیشن دیں گے کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اگین چلو ہوگی. اس پہ آپ کو یاد ہوگا منور بصیر صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اس وقت چیف جسٹس اپنے افتخار چودھری صاحب تھے, کہ حضور یہ 22 ارب سے لے کے انہوں نے جو 58 ارب روپیہ دیا ہے, اس میں کم از کم 25 سے 30 ارب روپیہ زیادہ دیا جا رہا ہے. اتنی کاسٹ نہیں بنتی, اتنے پیسے نہیں بنتے. اس پہ آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے انکوائری آرڈر کی. اس کے بعد احسن اقبال صاحب اس کے وزیر تھے جنہوں نے یہ پرپوزل دی تھی. یہ وزارت کون سی تھی؟ واٹر اینڈ پاور تھی. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے انکوائری کے آرڈر دیے. یہ 4 انکوائریز آرڈر کی گئی تھی. حکومت نے اپنے خلاف, اپنے وزیر ایک دوسرے خلاف انکوائریز کر رہے تھے. یہ پیسے کیسے بڑھ گئے؟ آپ کو کوئی یاد ہے کہ اس انکوائری کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ آخر پہ نتیجہ یہ نکلا, انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, کوئی اس میں غلط کام نہیں ہوا, اور سب سے بڑا پروجیکٹ ہے, اور اخبارات میں بہت بڑے بڑے یہاں پہ اشتہارات چھپے ہیں, وہ کروڑوں روپے علیحدہ لگے ہیں. اب یہ پتا چلا ہے کہ جناب کہ اب آپ ہمیں بتا رہی ہیں, اور جو ٹھیک بتا رہی ہیں, کہ پہلے تو یہ تھا کہ 2 دن چلا ہے بند ہو کے, پہلی خبر یہ پڑھی میں نے. اب وہ کہتے ہیں کہ مہنگا وہاں سے ہمیں آ کے ملنا شروع ہے. یہ میرا خیال ہے مال کھانے کے چکر ہیں سارے, جیسے پہلے 12 سے 22, 22 سے 58 روپیہ نہ ہوا. اب یہ چاہتے ہیں کہ مہنگا وہ دیا جائے ان کو. ریٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے ریٹ پہ مسئلہ ہے. ہمیں تھوڑا سا تنگ کر کے 18-20 دن ہمیں یہ ذلیل کر کے لوگوں کو گرمیوں میں مار مور کے لوگ ذہنی طور پر ہوں گے تیار کہ جس طرح بھی ہوتے ہمیں بجلی دیں, تو پھر یہ میرا خیال ہے ریٹ دیا جائے گا نیا. اس کو میرا خیال ہے وہ مرلہ ابھی نہیں آیا. صاحب کہتے ہیں ابھی مال کھانے والی ہے. گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ایک سٹوری میں دیکھ رہا تھا, ابھی نیٹ پہ آئی ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا کلیم ہے, اور جو محمود احمد صاحب ہیں جو کہ ایم ڈی ہیں, ان کا کہنا ہے جی ہم نے کوئی 95 میگا واٹ اس اتوار کو جو ہیں وہ بنائے ہیں ڈیزل سے بڑے مہنگے, اور خواجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. مگر این ٹی ٹی سی یہ کہہ رہے ہیں جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور ساتھ ہی جو آفیشلز ہیں نندی پور کے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کہا گیا تھا سینئر مینجمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ کچھ کریں, تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس چونکہ ایف او ٹی پی نہیں ہے, اور ایف او ٹی پی کیا ہے کہ یہ فرنس آئل ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بغیر یہ نہیں چل سکتا, اور اگر آپ نے چلانا ہے اس کو تو پھر اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. تو اب 2 قسم کی متضاد رائے ہیں. ایک رائے تو ادھر سے آئی ہے این ٹی ٹی سی کی طرف سے کہ جناب 1 میگا واٹ بھی پیدا نہیں ہوا, اور دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ جی 30 مئی کو ہم نے کروا تو دیا تھا اس کا افتتاح, مگر آگے بات نہیں چل رہی. تو یہ بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے, چونکہ آپ نے اس کی بات کی. یہ رپورٹ ہوا ہے, 2 آراء ہے اس سلسلے میں, بالکل سرکار عوام کے سامنے اگر کوئی وضاحت کرنا چاہے تو کر لیں. تو یہ ایک قاضی صاحب میرا یہ خیال ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 12 سے 22 ارب کیا, 22 سے 58 ارب کیا, اور ہماری کھال کھینچ کے آپ نے پیسے دیے چائنیز کو. وہ تو ہے نا, حالانکہ آپ پہ الزامات بھی لگے کرپشن کے. نہیں, آپ سے مراد حکومت کی بات کہہ رہا ہوں. ساری مطلب یہ ہے میرا کہ آپ نے ٹھیک کیا جناب, ہم نے مان لیا کہ آپ 58 ارب دیں. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایف او ٹی نہیں ہے. وہ ایف او ٹی کس نے لگانا تھا؟ یہ پلاننگ کس نے کرنی تھی؟ ایف او ٹی نہیں لگا تھا تو پھر آپ کو کس نے کہا کہ تبلے مارے ہیں اور میرے جیسے ڈھولچی ساتھ لگا کے آپ پہنچ جائیں وہاں پہ, ان کو کہیں جی اور اس کا افتتاح کروا دیں وزیر اعظم صاحب سے, اخباروں میں اشتہارات دے دیں, اور ٹی وی پہ آپ اعلانات فرمانا شروع کر دیں. آپ دیکھیں جی ہم نے ریکارڈ وہ وقت میں کر دیا ہے. مطلب پیسے بھی ہمارے ہیں قاضی صاحب, مال بھی ہماری جیبوں سے نکالا جا رہا ہے. وقت دعا ہی ہے, ہمیں ضرورت ہے بجلی کی. اور پھر کلاسر صاحب ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر بجلی کی پیداوار بڑھانی ہے, بجلی چاہیے تو سرکولر ڈیٹ جو ہے بے قابو ہو جائے گا, قابو سے باہر ہو جائے گا. تو سرکولر ڈیٹ جو ہے ان کی پیمنٹس آپ کریں, کمپنیوں کا پیمنٹس کیوں نہیں کرتے؟ عوام کو تو بجلی بھی نہیں مل رہی, ہم تو بل بھی پھر دے رہے ہیں. دیکھیں پھر آپ جب اگلا کالم لکھیں کلاسر صاحب تو اس میں آپ بڑی مہربانی کرتے ہیں, آپ کی وجہ سے میری شہرت بھی دور دور تک جا رہی. جب آپ مجھے کوٹ کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آغاز جب ہم نے پروگرام کا کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ جی مال بنا لیں یا بجلی بنا لیں. تو بس یہ سلسلہ تو چل رہا ہے. اب اگر ایک وقت میں یک وقت 2 کام نہیں ہو سکتے میرے خیال میں, تو اس میں اگر دیکھ لیں سرکار ہمارے ساتھ کوئی رحم کر سکتی ہے. میرے خیال میں بجلی سے زیادہ ضرورت ہمیں پلوں کی ہے, سڑکوں کی ہے, فلائی اوورز کی ہے. کلاسر صاحب یہ ہماری زیادہ ترجیحات ہمیں لگتی ہیں, ہونی چاہیے, لیکن ترجیحات پرائورٹیز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ شازیہ یہ ترجیحات یہ ضروریات صرف لاہور کی ہیں, یہ کہیں. آج میں شہباز شریف صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا,
وہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہ شمالی وزیرستان میں ہاسپٹل بھی بنائیں گے، اسکول بھی بنائیں گے، دودھ کی نہریں بھی بہائیں گے. بالکل بہائیں، ضروری ہمارے بھائی ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. تو بھائی آپ نے اپنے پنجاب میں کیا کیا ہے؟ ابھی مجھے کسی نے ای میل بھیجی ہے راجن پور سے، جہاں سے یہ جا کے پتہ نہیں کیا کوئی دعوے کرتے ہیں، اپنے وہاں پہ ایم پی بھی بن کے آتے ہیں. انہوں نے جس طرح جانوروں کے ساتھ لوگوں کے پانی پیتے ہیں مجھے وہ تصویریں بھیجی ہیں جو وہاں کی آپ کی حالت ہو چکی ہے. تو اب چلو ساؤتھ کو چھوڑ کے پہلے میں سمجھتا تھا کہ ساؤتھ میں بھی یہ ظلم ہوتے ہیں. آپ تو سینٹر اور نارتھ کا مجھے اگر ان کی فکر رہتی ہے، ان کے لیے مجھے وہاں سے جو ان کی حالت ہے وہ ہو سکتا ہے ساؤتھ، سینٹر اور نارتھ. جیسے قاضی صاحب کہتے ہیں نا غریب کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا. اب میں قاضی صاحب کی اس بات سے بلیو کرنا شروع ہو گیا ہوں کہ اب صرف پاکستان میں امیر تو ایک ہی شہر رہے گا جس کے لیے وسائل بھی ہیں، جس کے لیے پیسہ بھی ہے، جس کے لیے ڈیڈ لائن پہ کام بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کا لاہور ہے. جیسے کل آپ نے لانچ کر دیا. تو میرے لیے بڑی ایک اسکینڈل کی بات ہے کہ 58 ارب روپیہ آپ نے پیمنٹ کی ہے. آپ نے وزیر اعظم سے جا کے اس کا افتتاح کروایا کہ اتنے میگا واٹ آپ کو سسٹم میں آ رہا ہے، اور کل آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگے. بالکل مانگتے ہیں جناب، اللہ سے ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ جناب کہ آپ پھر یہ کام چھوڑ دیں. آپ نالائق لوگ ہیں، آپ سے یہ کام نہیں ہونے والا. آپ کچھ لائق لوگ اگر کچھ اس ملک میں بچ گئے ہیں ان کو ٹیک اوور کرنے کے، وہ پھر بیٹھ کے مسائل حل کریں. دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے. انہوں نے کل ایڈمیشن کر لیا ہے، یہ ایڈمیشن ہے، اعتراف ہے کہ ہم سے پاکستان نہیں چلتا، آپ گاؤں سے چلائیں گے. یہ ایک طرح کا ایڈمیشن ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کل بیٹھ کے کیا. تو عوام اگر ابھی عمران خان کی طرف دیکھیں، طاہر القادری جو انہیں باتوں کو کرتے ہیں، تھوڑا سا بجلی کی وضاحت کر دوں. کلاسر صاحب 10,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہو گیا ہے. یہ سب سے زیادہ جو ہٹ ہوا ہے علاقہ وہ رورل بلوچستان ہے، جہاں آج کی خبر کے مطابق 6 گھنٹے بجلی سپلائی ہو رہی ہے. کوئٹہ میں شارٹ فال 630 میگا واٹ ہے، اور کیسکو کے ہی چیف جو ہیں ان کو یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں میری ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہاں کی وہ 700 میگا واٹ سے زیادہ نہیں سہار سکتی. اور سکھر میں تقریباً 400 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے. لاہور جہاں ہم بیٹھے ہیں 4,900 میگا واٹ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی اس اتوار کو جو کل گزرا ہے، جو 2 دن پہلے گزرا ہے، اور 2,775 کی سپلائی ہے. 2,100 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے. اسی طرح بالترتیب گجرانوالہ میں 1,200، فیصل آباد میں 1,300 اور ملتان میں بھی 2,100 ہے. 2,100 اور تقریباً لاہور اور کم از کم ملتان کا شارٹ فال ایک ہے، ایک کم از کم یکجہتی شارٹ فال میں ہے ہماری جنوبی پنجاب کے ساتھ. تو کلاسر صاحب یہ سچویشن ہے، اس کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کرنا پڑے گا ان کو، اور یہ دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. اور میں یہاں ایک اور بات وضاحت کر دوں، کوئی خطرہ نہیں ہے اس حکومت کو عمران خان کے جو ایک ہومیوپیتھک لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے. کوئی اس میں جینون ڈیمانڈز نہیں ہے اس ملک کی. اگر اس ملک کو اگر اس سیاست کو یا اس حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو وہ یہ معاملات ہیں، کیونکہ یہ ایک چنگاری جو ہے کسی وقت بھی ایک بن سکتی ہے. یہ معاملات دیکھنے کے ہیں. اور عمران خان اور طاہر القادری بھی آپ کو تب ہی لارجر دین لائف لگیں گے جب آپ بنیادی کام نہیں کریں گے. یہ میرا جی قاضی صاحب ایک چھوٹا سا کامنٹ. یہ پاکستان کے لوگوں کو جان بوجھ کے موت دکھا رہے ہیں تاکہ بخار پہ راضی کریں. مسئلہ 300 روپے کا انہوں سرکولر ڈیٹ میں اپنا پیٹ بھرنا ہے. اپنے جو ہمارے وزیر ہیں جن کے شیئرز ہیں وہاں پہ جیٹ والے میاں صاحب ایک ہیں، ان کی کمپنی میں ان کی اے پی پیز میں شیئر ہیں. یہ بٹھا کے انہوں نے پھر مال کھلانا ہے، وہی پیسہ دینا ہے. لوگ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، لوگ آ کر تنگ آ کے زیادہ دیر ایسے نہیں چل سکتا. زیادہ دیر ایسے نہیں چل سکتا. شازیہ جو بات کر رہی ہے نا، شازیہ دیکھیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا لاسٹ اسٹرا ایٹ دی بیک آف کیمل. دیکھیں یہ ایک سائنٹیفک بات ہے، میں کوئی روحانی یا کوئی ایسی بات نہیں کر رہا اخلاقی. جیسے کہتے ہیں نا کوالٹیٹیو چینج ہوتی ہے، کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو چینج سائنس کا اصول ہے کہ جب آپ وہ ایک تنکا کیا ہوتا ہے، وہ ایک تنکا بیسیکلی یا جو کوالٹیٹیو چینج ہے وہ کیا ہوتی ہے، ایک سماج کے اوپر بھی آپ بوجھ لاتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک دن پتہ چلتا ہے کہ حسنی مبارک جو محل میں رہا کرتے تھے وہ جیل میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں اس سے پہلے معاملات کو دیکھ لینا زیرک لوگوں کی یہی ایک رہی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. زیرک لوگ تو کہہ رہے ہیں قاضی صاحب، سوری بات لمبی ہو گئی. زیرک لوگوں نے تو کل کہہ دیا کہ ہم سے پاکستان نہیں چلتا، اب دعاؤں کے سہارے چلے گا. تو پوری قوم اب دعائیں مانگے جناب. مل کے سب دعا کرتے ہیں کہ بجلی بارش ہو جائے. دعائیں کریں، اس کے بعد ملک تو نہیں چل رہا ان سے. اب صحیح بات، بیچارے بڑے سمجھدار تھے، بڑے تجربہ کار تھے، اور ہمیں 6 مہینے کی کہانیاں سناتے تھے کہ 6 مہینے میں ہم بجلی ٹھیک کر دیں گے. ہوگی یہ ٹھیک. اس معاملے میں آخر کلاسز آف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی فرق نہیں لگتا. وہ بھی 5 سال انہوں نے ڈیڈ لائن دیتے گزارتی ہے، اور اب انہوں نے تو ایک دم ہی کہہ دیا جی ہمارا کام نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ شازیہ ان کا پتہ طریقہ واردات کیا ہے. جب پیپلز پارٹی تھی تو میں نے 2-3 دفعہ جو میرے کو جاننے والے تھے میں نے ان سے پوچھا میں کہ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے انتظامات؟ پورا سال ہوتا ہے، 3 مہینے گرمی نہیں آنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا جناب رؤف صاحب
अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि पूरा साल एक्टिविटी करें, हम मेहनत करें, इधर करें उधर करें, लोगों ने फिर भी कुछ नहीं होना, कुछ 60 साल फिर भी रहेगा। ये 3 महीने होते हैं, एहतजाज होते हैं, आप लोग टी कर लेते हैं, कुछ कॉलम छप जाते हैं, शोज हो जाते हैं, ये 2-3 महीने की बात है, हम ये गुजार लेंगे। और हर उन्होंने 5 साल ऐसे ही गुजारे। खैर से आपको याद होगा कि 3 महीने आपके मुश्किल होते हैं, यहाँ से जून से लेकर जुलाई अगस्त तक, उसके सितंबर है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, लोग भी आगे हो जाते हैं देर में, ये जानबूझ के करते हैं। इसीलिए अब वो सिंध में पहुंच गए हैं और अब मेरे ख्याल में जिला कौंसिल का इलेक्शन ओकाड़ा से लाड़काना से लड़ा करेंगे, वहां तक ले जाएंगे इस पार्टी को इस रवैये के साथ। इस पे किसी दिन बहस करेंगे। पीपल्स पार्टी ने इवन जुल्फकार अली भुट्टो साहब हूँ या बेनजीर भुट्टो साहब, उनसे भी बेहतर जाके इन्होंने डील ली है। इनको आपको पता है पूरा सिंध इनके पास है, सिंध सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। आपको 500 अरब रुपया MLC में लेके गए हैं खाने के लिए, खाते के लिए। अभी देख लें वहां पे क्या किया इन्होंने, वहां पे जो IG वो सिंध को हटाया, क्या मामला था, माल खाने का मामला था। पीपल्स पार्टी वाले माल खा रहे हैं, दब के खा रहे हैं सर। लेकिन बात वो बात सच्ची करते हैं, ये देखें बात सच्ची करते हैं। जब गिलानी साहब ने कहा था कि बिल्कुल भुट्टो साहब की पॉलिसी से उन्हें इत्तेफाक नहीं, तो सच बोल देते। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुजरांवाला की फैक्ट्रियों में 11 जो मजदूर थे वो हलाक हुए, वहां पर 18 मजदूर थे जो हलाक हुए। वहां पे एक केमिकल बनता है जो मुख्तलिफ बीमारी है, खास तौर पर एक बीमारी है उसका सबब बनता है, जिसकी वजह से 18 मजदूर हलाक हुए। चीफ जस्टिस ने काजी साहब अब इसका नोटिस ले लिया। ये अब हम एक तसलसल से देख रहे हैं। देखो एक पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो सबसे आपकी रीढ़ की हड्डी है आपका मेहनत कश है, जो जो तमाम अशिया खदमात देखें, अगर सारे भी 4 जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्लास साहब, अगर हम उनको भी टेक इनटू अकाउंट करें तो मेहनत के बगैर तो आपका कैपिटल हो, आपकी जमीन हो, 4 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप कहते हैं ना, उसको हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे रॉ मटेरियल फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। अब ये अच्छी बात है कि नासरुल मुल्क साहब ने लिया इसका नोटिस, लेकिन अगर देखें कुछ दिन पहले 2 औरतें मेहनत का यहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, सोशल सिक्योरिटी वाले नहीं पहुंचते, लेबर जो है लॉज उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। आपने देखा कराची में क्या हुआ था, अंदर जल जल के मर गए और उनको बंद किया हुआ था, उनकी जिस तरह बॉन्डेड लेबर होती है। और ये तमाम वाकयात ऊपर तले होते चले जाते हैं, मगर कभी भी इसका, और ठीक है उन्होंने नोटिस लिया, कुछ होगी बात, लेकिन जब इदारे अपना काम नहीं करेंगे और जो मेन इस समाज और सिस्टम में दौलत पैदा करने वाले लोग हैं उनको हम इस तरह पापराइज करते हैं, और सिर्फ पापराइज ही नहीं करते, उनकी मौत का समान कर देते हैं, तो पता नहीं कब हमारा जो है वो जमीर जागेगा। इखलास साहब, जिस मुल्क में आप बैठे हैं, इस मुल्क में ऐसा कोई वाकया हो तो मेरे ख्याल में चंद मिनटों के अंदर इस फैक्ट्री को ही बंद कर दें। शाहजब काजी साहब ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया जिसपे हम बार बार रोते भी रहते हैं और कई स्टोरीज कर चुके हैं। मजाल है कि किसी के सर पे जूं रेंग जाए, वो जैसे मैंने कहा ना कि इन्होंने सोच लिया है अवाम भी टी करते रहेंगे, टॉक शो भी हो जाएंगे, 2 चैनल एडिटोरियल भी लिखेंगे, अदालतों ने भी सुओ मोटो ले भी लिया तो कौन सा फैसला हो जाएगा, सजा हो जाएगी। असल चीज है रेगुलेटरी रिजीम, जिनके ये काम है वो फैक्ट्रीज को चेक करें, वो सबसे ज्यादा करप्शन का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, या तो वो किसी वजीर की फैक्ट्री है या किसी बहुत बड़े आदमी की है, वो एक इंस्पेक्टर डरता है कि अगर मैं जाऊंगा तो कल को मुझे टांग देंगे, यहाँ से मुझे ट्रांसफर किया जाएगा कि जाएं दी आप अब गवादर जाएं। आपको याद होगा जब इनकी हुकूमत थी, वहां पे पिछली हुकूमत आई थी, यहाँ पे एक सेंट्रल पंजाब के वजीर साहब थे, उनकी फैक्ट्री थी, और ये अक्यूली की हुकूमत की बात करूं, जब शौकत अजीज साहब थे और वो सेंटर में थे, वजीर थे बड़े, एक चीमा साहब उनका सरनेम जो है ना चीमा साहब था, उनकी फैक्ट्री से वहां पे जहरीला मादा खारिज हुआ, एक भैंस जाके गिरी, उनके जो जहरीला मादा वहां से खारिज हो रहा था जिसमें एक कैनाल में गिरा था, एक भैंस पानी पीने गई, वो वहां पे गिरी, उसको निकालने के लिए गए, 8, 10, 11 लोग उस वक्त मर गए थे जहरीली गैस में, और मजाल है कहीं से कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। अब वो ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लिया, नासिर मुल्क साहब अब आए हैं, बड़े डिसेंट हैं, बड़े सोबर एक जज है, वो एक्सपेक्ट और बड़ी हार्ड लाइनर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया था, उस बेंच के सरबराह थे नासिर मुल्क साहब। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपने पीपल्स पार्टी दौर में 0 टॉलरेंस रखा है, एक इलेक्टेड वजीर आजम को आपने डिस्क्वालीफाई किया है, आपके पास रीजन होंगे, फेयर इनफ, तो सर ये जरा टेस्ट केस बनाए ना, जरा जो 18 लोगों को जिस तरह वहां पे मौत के मुंह में गए, सबसे पहले उनके खिलाफ मालकान के खिलाफ FIR करवाएं, बंद करें उनकी फैक्ट्रियां, वो लेके दें, कंपनसेशन लेके दें,
اور لاسٹلی جس محکمے کا یہ کام تھا یہ چیک کریں, اس محکمے کے خلاف FIR درخواستیں ہونی چاہیے, بلکہ ان کے مقدمے درج ہونے چاہیے. ناصر ملک صاحب کو یہ کرنا چاہیے جب تک یہ کام نہیں ہوں گے, ریگولیٹری باڈیز ایکٹیو نہیں ہوں گی. جو قاضی صاحب روتے رہتے ہیں, ہم روتے رہتے ہیں, یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا. سو موٹو سے آپ کے میرے شو کرنے سے ان لوگوں پہ کوئی اگر ٹکے کا نہیں اثر ہونے والا. ان کو سزائیں ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے, ان کی فیکٹریز بند ہونی چاہیے. اگر ٹرائل کروا سکتے ہیں, اگر وہ ٹرائل کروا سکتے ہیں تو پھر تو سو موٹو لیں. اگر آج رپورٹ جانی ہے, اس پہ ڈسسیٹسفیکشن کرنی ہے, اگلے دن آپ نے میں نے رپورٹ کرنا ہے, ہفتے بعد کسی کو یاد نہیں رہنا, یا مظفر گڑھ کی پولیس کی طرح آمنہ کا کہیں گے جی یہ تو آمنہ نے خود ہی یہ سارا کچھ آگے ڈرامہ کیا تھا. اگر ایسی رپورٹیں آنی تو پھر ٹھیک ہے, آپ کا میرا کام ہو گیا کہ ہم نے بات کر لی ہے. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. اچھا قیاض صاحب, وہ جو کل آپ سٹوری کہہ رہے تھے, وہ کل ہمیں ٹائم نہیں ملا. ہندو فیملی تو ایک تو یہ اچھی سٹوری تھی, کل میں نے دیکھی اس ویکینڈ پہ کہ 2 فیملیز رہ گئی ہیں. ایک کریالہ جگہ کا نام ہے اور میں نے وزٹ کیا ایک دفعہ, وہ ہمارے قریب ہی ہے جہاں میرا آبائی شہر ہے, اور دوسرا کوٹ چودھریہ میں رہ گئی ہے. تو انہوں نے اس سٹوری کو ٹیک اپ کیا اور بڑی اچھا. اب اس میں بات یہ ہے کہ میں نے جب سٹوری جو میرے لیے بڑی ایک تو بڑی مجھے اچھی بات یہ لگی کہ وہاں وہ بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک سماجی تنہائی بڑی ہانٹ کرنے والی ہے. اور خاص طور پہ تھوڑی سی میں کہانی بتا دوں کہ یہ یہاں کی ایک لینڈڈ فیملی تھی. جگت سنگھ ان کے والد کا نام تھا, اور یہ انفیکٹ 47 میں وہاں چلے گئے تھے, مگر دلی میں جا کے کیمپ میں رہنے کے باوجود انہیں اتنی یاد ستائی کہ وہ واپس آ گئے. اس کے علاوہ ان کی فیملی کی ایک تاریخ اور بھی ہے کہ جب اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں سکھوں کا مسیکر ہو رہا تھا تو یہ 3 بھائی ان کے بڑوں میں سے وہ جو ہیں وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے, مگر اب کہانی یہاں پہنچتی ہے اور اب وہ وہاں رہ رہے ہیں اور ایک ہی گھرانہ ہے. تو اس میں وہ بچی, ان کی بیٹی, ایک ہی بیٹی منیشا اس کا نام ہے, تو وہ کہتی ہے کہ جب میں کالج گئی کچھ عرصہ پہلے اسکول گئی تو انہوں نے لوگوں نے مجھے عجیب انداز سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا. پھر اس نے ایک اور بات کہی کہ اس کی سہیلیاں آتی ہیں, خاص طور پہ جب وہ دیوالی منا رہی ہوتی ہے تو وہ رات کو اس کے ساتھ آتی ہیں, مگر ایک چیز وہ مس کرتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب ہولی ہو تو ہولی کا تہوار جو ظاہر ہے وہ ایک سوشل تہوار ہوتا ہے جس میں انوالومنٹ ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر میری کمیونٹی ہوتی, مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس کی فیملی بھی جاتی ہے, جو مسلمانوں کے تہوار ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں اور اچھی طریقے سے رہتے ہیں. مگر ایک گلہ جو اس بچی کے والد نے کیا وہ یہ کہ پہلے تو کچھ جو وہاں پہ ٹیمپلز تھے ان کے, ایک ٹیمپل تو ہے ان کے پاس جہاں وہ عبادت کرتے ہیں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے راستے میں بھی ڈھور ڈنگر بندے ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور پلیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہٹا دیے جائیں, مگر وہ نہیں ہٹتے, اور کچھ جو ہیں وہ محکمہ اوقاف نے وہ دے دی ہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک تنوع ہوتا ہے, ایک جب اس طرح کی اگر متنوع سماج میں ایسے لوگ اور بھی ہوں تو ایک خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کلاسرا صاحب, جس طرح ایک انسان کا ظرف ہوتا ہے اسی طرح ایک سماج کا ظرف ہوتا ہے. اگر اس طرح سے لوگ آپ کے یہاں رہ رہے ہیں ان کا اور زیادہ خیال رکھنا, اور وہ اور پھر آپ کا مذہب ہو یا آپ کے اور اخلاقیات کے جو بھی آپ کے سلسلے ہیں وہ بھی یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی اشکشوئی ہونی چاہیے اور انہیں سماجی تنہائی کا احساس نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی اس بیٹی کو احساس ہونا چاہیے, بھلے اس کا مذہب مختلف ہے مگر ہے تو وہ اس قوم کی ریاست کے ساتھ ساتھ کلاسر صاحب یہ عام شہریوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کا خیال رکھا جائے, ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے, انہیں یہ احساس نہ دلایا جائے کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے, صرف ہمارا ملک ہے. یہ ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل شازیہ, ایک تو میں قاضی صاحب کا میں اس لیے کل جب اسٹوری سنی تھی انہوں نے ایکسپلین کی تھی تو میں نے آج اپنی اسٹوری اس لیے ڈراپ کی ہے کہ مجھے یہ ایک تھوڑا سا ہنٹ ملا تھا کہ قاضی صاحب کے اس وقت کے ویو سے کہ اس میں سے بڑی اسٹوری نکلے گی, اور سوشل اسٹوری, سماجی اسٹوری بڑی اسٹوری ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں. اور قاضی صاحب اس طرح کی اسٹوری لاتے رہتے ہیں, جیسے منیشا کی اسٹوری لے کے آئے ہیں. یہ میرا خیال انٹرنیشنل اسٹوریز ہوتی ہے, دنیا بھر کا میڈیا اس طرح کی اسٹوریز کو ہمیشہ ایک پازیٹو طریقے سے بھی پیش کرتے ہیں کہ کیسے اتنا بڑا ایک ڈسٹرکٹ ہے اس میں صرف 2 فیملیز ہیں. سب سے پہلے تو میرا خیال وہ جو گاؤں جن کا نام لیا قاضی صاحب, ان کے لوگوں کا شکریہ کہ انہوں نے ان کو ٹالریٹ کیا ہوا ہے, وہ کسی ایکسٹریمزم کا شکار نہیں ہوئے, وہ کسی فرنسی کا شکار نہیں ہوئے. اور قاضی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ 2 فیملیز ہیں آپ کے پاس ہیں جو نشانیاں ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر منموہن سنگھ تھے وہ بھی چکوال سے تھے, وہ یہیں سے گئے تھے. اور سب سے بڑی محبت دیکھو اس فیملی کی اس مٹی کے لیے کہ وہ وہاں دلی گئے ہیں, دلی میں دل نہیں لگا, وہ واپس آئے ہیں. انہوں نے چکوال کو آ کے اس گاؤں کو آ کے دوبارہ اپنایا ہے. تو اس گاؤں کے لوگوں سے میری بھی گزارش ہوگی, ہمارا ان کا اگر شکریہ بھی ان کا ادا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ملن ساری رکھتے ہیں. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد آ کر اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے پروگرام میں. ناظرین وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। क्लास साहब आपकी तरफ आते हैं, पहले आपकी बात कंप्लीट कर लें। माइनॉरिटीज की हम बात कर रहे थे, फिर आगे बढ़ते हैं। शाजिया, एक तो जैसे मैंने कहा काजी साहब एक बड़ी स्टोरी लेके आए हैं। आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि उन्हें एहसास नहीं होना चाहिए कि ये मुल्क उनका नहीं है, और कैद आज़म के ये बाकायदा मेरा ख्याल है कोर्ट्स हैं जो हम पढ़ते भी रहते हैं और हमें सबको पता है, जिन्होंने यहाँ ये बात कही हुई है कि इस मुल्क में सबको मजहबी आज़ादी होगी, रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा कौन मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है या गुरुद्वारे जाता है या किसी अपनी मजहबी उस पर जाता है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, ये मैं कोई पाकिस्तान के इमेज को कुछ बेहतर करने के लिए कोई मैं एग्जैजरेट नहीं करा। पाकिस्तान के लोग मॉडरेट लोग हैं, ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये टॉलरेंट लोग हैं। वो जो अगर एक्सट्रीमिस्ट हमारा एलिमेंट आता है उसकी कुछ और वजूहत हैं, और वो पूरे पाकिस्तान में वो आपको एक्सट्रीमिज्म वो नजर भी नहीं आता। और पाकिस्तानी लोगों ने हमेशा, मैं समझता हूं, अपनी माइनॉरिटीज के साथ ये बेहतर रवैया रखा है, बेहतर सलूक रखा है। इसलिए जो काजी साहब ने कहा है कि 2 घर हैं वहां पे, फिर भी पूरे गांव के उनकी दोस्त हैं, बच्चियां हैं और उनकी वो भी हैं। एक चीज का मुझे हमेशा रहा है, मुझे याद है जब मैं वहां पे था, न्यूज में था, इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वहां पे कुछ लड़कियां आई मुझे मिलने के लिए, ये फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की जो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। तो उनमें एक मसीह लड़की भी थी। उसने अपनी तमाम दोस्तों से, अगर मैंने पूछा उससे ये बात मैंने पूछी, और उनके साथ एक हिंदू लड़की भी थी। मैंने उन दोनों से बात की, उनकी 5-6-7 मुसलमान वो थी और क्लास फेलो थी। तो उनसे गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने ये बात पूछी कि आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस होती है यहाँ पे कि अगर आप हिंदू हैं और आप यहाँ पे मसीह हैं। उन्होंने अगर अच्छी बात है, उन्होंने कहा तमाम ये जो हमारी ये मुसलमान हमारी दोस्त लड़कियां हैं, ये हमारा बड़ा ख्याल रखती हैं, हमारी बड़ी केयर करती हैं, हमारा आना जाना है, बड़े अच्छे तरीके से हमारा मिलन सारी है सारी। एक चीज की उन्होंने शिकायत की जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो मेजॉरिटी है उसको देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर वक्त ये हमें तबलीग जरूर करते रहते हैं कि आप मुसलमान हो जाएं। उन्होंने कहा इस चीज से हमें थोड़ा सा होता है कि हमारा एक मजहब है, हमारा एक फेथ है, तो ये जरूर हमारी दोस्त हमें ये कहेंगी, इनके जानने वाले कहेंगे या आते जाते ये जरूर कहा जाएगा कि आप मुसलमान हो जाए। मैं ये समझता हूँ अगर ये बात ना हो, अगर मजहब हर एक का अपना है, खुदा ने हर एक को अपने उसमें पैदा किया है, और काजी साहब ने जैसे कहा डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी, कि खुदा ने जिस चीज को जैसे पैदा किया है। पर ठीक है, एक आध दफा आप किसी को रिक्वेस्ट करके देख लें, अगर नहीं है तो मेरा ख्याल है कि आपको मुसलसल इस तरीके का, अगर वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं अगले, आपको ये प्रीचिंग इस तरह की नहीं करनी चाहिए। तो अदरवाइज हमारी सोसाइटी बेहतर सोसाइटी है। जैसे मैंने कहा, एक हिंदू लड़की से और एक मसीह लड़की से खुद मैंने बात की हुई है, इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स ऑल वर हैप्पी। और हम उम्मीद करते हैं मनीषा के उसकी दोस्तों को, और जिस गांव का जिक्र किया है कि उनके लोग जो उनका ज्यादा ख्याल रखेंगे और ज्यादा केयर करेंगे, पर्टिकुलरली वो दिल्ली छोड़ के चकवाल आए हैं, दोबारा क्योंकि उनका दिल नहीं लगा था वहां। और हम ये भी कहेंगे जब इस दफा होली का त्योहार है तो उसकी हम सहेलियों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कुछ सुन रही हो तो उसके साथ कम से कम होली भी कभी थोड़ी। काजी साहब लास्टली, काजी साहब हम रिक्वेस्ट करेंगे, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, मुझे कुछ की डेट्स बता के, अरशद शरीफ साहब हमारे दोस्त हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। लाहौर में जो हमारे अपने एमडी साहब हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बकायदा लाहौर से एक कैमरा जा सकता है, एक पैकेज बन सकता है कि मनीषा ने जो वहां पे अपनी होली मनानी, वो कैसे मनानी है। दुनिया भर में चीजें आती है, टेलीविजन को, हमारे कैमरों को किस तरह की रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए। ऐसे भी जाकर छोटे मोटे इवेंट्स हैं, एक बच्ची के साथ उसकी होली मनानी चाहिए, इनको जाना चाहिए, मीडिया को शहरों से निकल के इनको देहातों तक और इस तरह की तकरीबात में जाना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। आई होप कि हम ये काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। हमारा चैनल का हम ये काम हम अपने जो भी ज्यादतियां होती हैं माइनॉरिटी से, हम उस पर तो शर्मिंदा रहते हैं, मगर हम आपको ये भी बता दें कि हम जो अपनी मस्जिदों के साथ कर रहे हैं वो भी हमें इल्म है। वहां पे जो जिस तरीके से एक एक वाकयात मुझे याद आ जाते हैं 20 सालों में कि कैसे हुआ। मगर आगे बढ़ते हैं क्लास साहब, एक स्टोरी और बड़ी एक रुला देने वाली स्टोरी है, और वो ये है कि बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा दुबई जो है एक काले धन का अब चूंकि मरकज बन गया है, लंदन से जरा छोटा है, अभी लंदन उससे बड़ा है, लेकिन अब उसके अलावा जब जहां पे काले धन का इज्तिमा हो वहां अयाशी के अड्डे भी बनते हैं। अब अयाशी के अड्डे जब बनते हैं तो इर्द गिर्द से फिर आपको जो है वो एक रिंग बन जाते हैं जो औरतों को ट्रैफिक करने के, और पाकिस्तान बदनसीबी से एक बहुत बड़ी एक मंडी बन गया है। एक कहानी जो AFP ने जो है उसको अनर्थ किया है और इसी हवाले से अखबारों में एक आध दिन पहले छपी है, मैं इसको सामने लाना चाहता हूं कि वो ये कि यहाँ पे एक कहानी है 2 बहनों की जो किसी मईशत की तंगी की वजह से किसी हमसाई के पास गई कि नौकरी की तलाश में, तो उन्होंने उनको नौकरी तो दी और बाद उन्होंने ये चकमा दिया कि जनाब वहां पे हमारा एक बड़ा ब्यूटी पार्लर है दुबई में, तो वो उन्हें दुबई में ले गई। चलें वो कहानी सारी, और एक दिलगुदाज कहानी ये छपी हुई है, मैं बयान नहीं कर सकता उन पे क्या गुजरी। और उस गुजरने के बाद किस्सा मुख्तसर कि उन्होंने किसी तरह से अपनी बड़ी बहन से राब्ता किया और उसने शी पेड देयर एस्केप, उन्होंने उनको यहां से निकालने के लिए पैसे दिए, अब वो यहां पहुंच गई हैं। अब जब वो पहुंच गई हैं
تو پہلے تو ہاسپٹل میں ان کو کس طرح سے تنگ کیا گیا، وہاں پولیس بھیج دی گئی، اور وہ جو نائکا تھی یا جو وٹ ایور اس کا نام عائشہ بتایا جاتا ہے اس سٹوری میں، تو وہ اس نے کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ فائر کیے، ان کے گھر جا، اب وہ بچیاں ہائیڈنگ میں ہیں، اور یہ جو ہے ضمانت پہ، اچھا ایک کی ضمانت، کسی اشفاق نامی آدمی کی ضمانت کینسل ہوئی تو وہ ایف آئی اے کے سامنے سے بھاگ گئے، نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا ہے کوئی ہمارا، یعنی اب ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ اس طرح مجبور ہے ان عورتوں سے دھندا کرانا، ہم ان عورتوں سے دھندا کروانے والوں کے آگے ہم اس طرح مجبور ہیں، تو یہ جو ہے مثالیں، تو اس طرح بات ہم کلاسرا صاحب جی بولیں. آپ کی سٹوری بڑی اگین جو مجھے یاد آ رہی ہے، اور شازیہ کو بھی میرا خیال اسی کا یہ پوائنٹ سے ذہن میں ہے کہ ہم نے بہت ساری انڈین فلمیں دیکھی ہیں، سمیتا پٹیل کی دیکھی ہیں، نصیر الدین شاہ کی دیکھی ہیں، شبان اعظمی کی دیکھی ہیں، جو اسی ہی ٹاپکس پہ بنی ہوئی ہیں کہ کیسے ایک پاورفل نیکا کا جو کردار دکھائے گئے ہیں، امروز جان ادا میں ہم نے دیکھی ہیں، اور بڑی خوبصورت فلمیں بنی ہیں، بلکہ غلام منڈی یاد ہوگی، منڈی نام میں ٹھیک لے رہا ہوں، ان کا اننتی بہت بڑا ان کا افسانہ ہے، فلم کا نام منڈی تھا، جو وہاں مقامی پولیس کے ساتھ جی قائد صاحب یہ مقامی پولیس کے ساتھ مل کے آپریٹ کرتے ہیں. ایون ان کے منٹو صاحب کے کئی افسانے ہیں جو انہوں نے اس طرح کے ٹاپکس پہ لکھے ہوئے ہیں، اور ان پہ بڑے اچھے خاصے مقدمات بھی قائم ہوئے تھے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ نیکا ایک کوئی عام چیز نہیں ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکا اب ان کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ پھر رہی ہے، اس کے پولیٹیشین سے تعلقات ہوتے ہیں، پولیس والوں سے ہوں گے رابطے، ڈیفینیٹلی اس کو جرنیلوں سے اس کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، اس کے بہت بڑے سول یہ سروینٹس ہوتے ہیں ان سے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے بگ بزنس مین ہیں ان سے ہوتے ہیں. پولیس تو ایک عام سی چیز ہوتی ہے، پولیس میں ایس ایچ او اور یہ تھانے لیول کا نہیں ہوتا، ایس پی لیول کا، اے جی اور یہ بڑے بڑے لیول کے تعلقات ہوتے ہیں. قاضی صاحب آپ نے تو ایسے کہا کہ نیکا ایک تو یہ مل کے کوئی بابی دلچسپی کے موڈ میں بات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ دھندا کرتے ہیں، کالا دھندا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ آپ کیوں اتنے معصوم بن رہے ہیں؟ قاضی صاحب مجھے اس کی یہ شازیہ کی بات کر، شازیہ کہنے کہ دیکھیں اب نیکا اس کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، تو سر یہ پورا تاریخی طور پر ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، بہت بڑا کریکٹر ہے جو ہر سوسائٹی میں پایا جاتا ہے. اس کی نام ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اس کی یہ کلاس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اس کی پاور ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان اور سب کانٹیننٹ میں ان کے کلاؤڈ ہوتے ہیں. قاضی صاحب میرا نام نہیں ہے آپ کو، میں ان میں سے کہیں کسی کو کوئی ڈینائی کر کے دے، بڑے بڑے تو اب میں نام نہیں لینا چاہتا سر. آپ پتہ ہے ایک بہت بڑی خاتون تھی، ایک ہمارے فوجی جنرل صاحب جو تھے اس ملک کے عامر تھے، ان کا نام ہی جنرل پڑ گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے یحییٰ خان صاحب کے ساتھ تھے، نام ان کا جنرل پڑ گیا تھا، ان کو اسی نام سے ان کا نک نیم میں ان کا جنرل پڑ گیا تھا. تو یہاں تو ایسے بھی خواتین ہیں، بڑے پاورفل کریکٹر ہیں سر. یہ تو بیچاری اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں پولیس اب ان بچیوں کی مدد نہیں کر سکتی. کلاس صاحب اوور آل تو زوال آیا، بربادی بھی ہوئی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں ضمیر کی ایک لکیر روشنی موجود ہوتی ہے، اور جب ایسا کوئی سلسلہ آئے تو کبھی کوئی اپنی بچی یاد آ جائے، اس کا چہرہ یاد آ جائے، یہ کام کرتے، یا ہم اتنے انسنسٹائز اور جانور بن چکے ہیں کہ ہم شاید اپنوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کے اب اس لیول پہ یہ کہانیاں چلتی ہیں. یہ میں جو عرض کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ جب یہ ادھر سے جو 5-6 سینٹرل ایشیا سے آئی ہوئی لڑکیوں کو انہوں نے قید کیا، تو ہم نے کہا حضور یہ ہماری انویسٹیگیشن ہے کہ یہ اپنی تمام مشقت کا 20% کھاتی ہیں، 80% اوپر ان کو، تو وہ کدھر ہیں؟ وہ کہانے ان کو بھی پکڑیں. بات یہ ہے کہ یہ سارا ایک ایلیبوریٹ سسٹم ہے، مگر پھر بھی کلاسرا صاحب اگر سوسائٹی میں ہم نے سچ بولنا بھی چھوڑ دیا اور ہمارے اندر پھر ہم شاید ختم ہو جائیں گے، اور اگر ہمیں ایسی مثالیں ہم نہیں بنائیں گے کچھ لوگوں کو، تو پھر شاید میرے خیال میں اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. اور پھر وہ خواجہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ہم دعا کے مرحلے میں آ چکے ہیں. جی کلاسرا صاحب کچھ کہیں گے؟ کلوزنگ دوں؟ جی سر، جی بالکل قاضی صاحب، میں نے جیسے کہا نا کہ مجھے تو ساری کی ساری میں نے بڑی اگر آرٹ موویز دیکھی ہیں، اور آپ کا بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے آپ نے گفتگو ان کے سائیکولوجیکل ایشوز پہ کی ہے کہ کوئی غیرت، کوئی انا، کوئی تھوڑا سا کوئی ضمیر، کچھ شرم، کچھ اپنی کوئی ماں بیٹی کا خیال. یہ کئی سب یہ سارے ڈائلاگز، یہ ساری چیزیں میرے خیال فلموں کے لیے بچ گئی ہیں. اپنی زندگی میں اس طرح کے کریکٹر جن کے پاس پاور ہوتی ہے قاضی صاحب، اور جو پاور کو ابیوز کرتے ہیں، ان کے میرا نہیں خیال وہ پہلے دن مر جاتی ہے. ان کو ہو سکتا ہے انیشلی طور پر ضمیر ان کو رجسٹ بھی کرتا ہو، ان کو منع بھی کرتا ہو، کچھ دن کے لیے ان کو سلیپ لیس نائٹس بھی آتی ہوں. صحیح بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی، مائیں نہیں ہوتی، بہنیں نہیں ہوتی، ان کا واقعی ضمیر ہی مر جاتا ہے، ان کا مر جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ وہ اسی کو ہی اپنا وے آف لائف سمجھ لیتے ہیں. ان کے نزدیک یہی زندگی ہے، یہی سارا کچھ ہے کہ دوسرے لوگ ہیں حرام کمائیں، حلال کمائیں، انہوں نے پیسہ کمانا ہے. قاضی صاحب مجھے پروگرام میں کلوزنگ دینے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر. اجازت دیں، اللہ حافظ.